معراج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ ذکر کیا جاتا ہے وَأَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْسُدُونَ فِي يَوْمٍ كُلَّمَا حَسَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسی قوم کے پاس شب معراج میں، جب سفر حضور فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے، تو اس درمیان میں حضور نے یہ مشاہدہ فرمایا۔ بعض محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر جب حضور فرما رہے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا مشاہدہ فرمایا، ان حالات کو دیکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ وہ دن میں بیج بوتے ہیں، کھیتی کے لیے، درخت پودے اگانے کے لیے دن میں بیج بوتے ہیں، تو اسی دن ختم ہونے سے پہلے پودے بھی بن جاتے ہیں، پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، اور پودے بھی بن جاتے ہیں، اس کے دانے بھی نکل آتے ہیں، فصل اگاتی ہے۔ ایک ہی دن میں بیج بوتے ہیں، ایک ہی دن میں فصل بھی آتی ہے۔ جبکہ آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے چاول، جوار، گیہوں وغیرہ، یہ عام طور پر 3 مہینے 4 مہینے میں ایک فصل بنتی ہے۔ اس وقت تو لوگ جلد بازی کر کے اسے 3-4 مہینوں میں بنا رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ 6 مہینے تو لگتے ہیں۔ تو اتنا مہینوں کا جو کام ہے وہ ایک دن میں پورا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے یہ حالات مشاہدہ فرمائے کہ وہ دن میں بیج بو رہے ہیں، اور دن گزرنے سے پہلے ان کی فصل بھی بن رہی ہے، اور وہ کاٹ رہے ہیں۔ جیسے فصل کاٹتے ہیں، پھر فصل جیسی تھی ویسی ہی بن جاتی ہے، یعنی ہر دن نئی فصل کاٹتے ہیں، اور بیج ایک ہی مرتبہ بویا جاتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، ایک بار بیج بوئیں گے آپ تو ایک بار فصل آئے گی۔ ایک بیج پر کئی دنوں تک فصل نہیں آتی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مشاہدہ فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ وہ دن میں بیج بوتے ہیں، اسی دن فصل بھی کاٹتے ہیں، فصل کاٹتے ہی پھر فصل لگ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرتے ہیں، راہ خداوندی میں اپنا چین قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں۔ دین کے راستے میں کوشش کرنے والے یہ بندے ہیں کہ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اتنی بڑھائی جاتی ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 بدلہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ گویا بیج بونے پر جیسے بار بار فصل لگ رہی ہے، راہ خداوندی میں کوشش کرنے والے بندوں کو بھی ایسی ہی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اب غور کیجئے کہ آج ہماری کوششیں دنیا کے لیے بے حساب ہے، مگر دین کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، یا مسجد کے لیے کوئی اور کام کریں، مدرسے کے لیے کچھ اور کام کریں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے کچھ کریں، یا جو ہمارے امام ہیں، مؤذن ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ تو یہ کوشش ہماری اگر دین کے لیے ہوتی، ہم کو بھی ایسے 700 درجے بڑھ کر اجر و ثواب دیا جاتا اور اس کا پھل دیا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد، حضرت جبریل نے یہ عرض کیا، اور پھر یہ بھی آیت پڑھی وَمَا أَنفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی یہ لوگ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہی ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کے معاملات میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا ایک قوم کو۔